اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں جی۔ روایت نمبر 8 سے ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ راوی کا سوال ہے ابو عبیدہ کا امام باقر علیہ السلام سے کہ فی رجل مات و ترک امرأتہ و اختہ و جدہ، ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہوا، اس کے وارثوں میں کون ہے جی؟ زوجہ ہے، امرأتہ یعنی زوجہ، ٹھیک ہے۔ اس کا اس نے کیا کیا؟ اس کی بہن ہے اور دادا ہے۔ اخت جب مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہی سگی ہوتی ہے، من الابوین، ٹھیک ہے جی، اس سے لکھ لیتے ہیں من اب، اب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جد سے بھی مطلق کیا مراد ہوتی ہے؟ اب والی ہوتی ہے، جد من اب، ٹھیک، دادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بیوی ہے، بہن ہے اور دادا ہے، تو زوجہ کے کتنا حصہ بنتا ہے؟ 1/4۔ اولاد نہیں ہے چونکہ۔ بہن کا کتنا بنتا ہے؟ 1/2 بنتا ہے۔ جد کا ہاں یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ مقاسمہ ہو جائے گا، یعنی جد کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں وہی جو اخت کو ملے گا اسی میں جد کیا شریک ہو جائے گا۔ وہ کیسے شریک ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اچھا، مال کے کتنے حصے ٹوٹل کرنے کے؟ 2 اور 4 ہیں نا، اس کو اسی کے ساتھ خاص کر دیا نا، یہ ہم اسی کے ساتھ ڈال دیا۔ نہیں، ابھی اخت کا 1/2 رہے گا، کیا تعدد نہیں ہو گیا؟ ہاں ٹھیک، باقی ان کو دے دیں۔ چلیں مال کے حصے بنا لیں، فریضہ بنا لیں۔ 2 اور 4 میں سے کتنے بنے ہیں؟ 4 بنے نا۔ 4 میں سے 4 میں سے کریں، ہاں 1 کس کو مل گیا؟ زوجہ کو مل گیا۔ اخت کو 3 باقی بچ گئے نا۔ 3 میں سے دادے کو کتنا ملنا ہے؟ 2 ملنا ہے، اور زوجہ کو کتنا ملنا ہے؟ بہن کو کتنا ملنا ہے؟ 1 ملنا ہے۔ تو 4 میں سے 1 سہم جو ہے وہ زوجہ کو ہو گیا، 2 سہم کس کے ہو گئے؟ دادے کے ہو گئے، اور 1 سہم کس کا ہو گیا؟ بہن کا ہو گیا۔ ہاں وہ واضح ہے کہ 1/4 اس کو دے کے جو باقی 3 ہیں اس کے آپ کے حصے بنا دیں، یہ بھی۔ اچھا، تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ھذی من 4 اسہم، کہ آپ جو ہیں وہ 4 حصے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ للمرأۃ الربع، ان 4 میں سے جو ربع ہے، چوتھا حصہ وہ خاتون کو دے دیں۔ وللاخت سہم، اور بہن کو 1 حصہ دے دیں۔ وللجد سہمان، اور جد کو کیا دے دیں؟ 2 دے دیں۔ ہاں یہ قاعدے کی تطبیق کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، 9 نمبر روایت کی طرف آ جائیں۔ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل ترک اخاہ لامہ ولم یترک وارثا غیرہ، یہ میرے خیال میں ہوئی ہے روایت۔ اچھا پڑھ لیتے ہیں کہ ایک بندے نے جو ہے وہ اپنا مادری جو ہے وہ بھائی چھوڑا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، فقط اگر مادری بھائی ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ المال لہو، سارے کا سارا مال اسی کو مل جائے گا۔ ویسے کیسے ملے گا سارے کا سارا مال؟ فرضاً کتنا ملے گا، رداً کتنا ملے گا؟ ہاں چونکہ یہ مادری ہے نا، تو مادری میں 1/6 جو ہے وہ اسے فرضاً مل جائے گا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور باقی اسے کیا مل جائے گا؟ رداً مل جائے گا۔ اچھا، آگے اس نے کیا سوال کیا کہ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ، اگر اخ للأم کے ساتھ کیا دادا ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں پھر ہم کیا کہیں گے؟ وہی یہاں پہ مقاسمہ نہیں بن سکتا نا، ٹھیک ہے جی۔ مقاسمہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ جہت نسب کیا کر دی ہے؟ اختلاف کر دی ہے، یعنی اس نے کیا کہا کہ آخ جو ہے وہ من ام والا ہے اور جد کیا ہے جی؟ من اب والا ہے، مقاسمہ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس کو اپنا حصہ ملے گا 1/6، اور باقی جو بچے گا وہ سارے کا سارا قرابتاً کیا ہے؟ ان کو مل جائے گا، قرابتاً مل جائے گا، یا آپ کہیں کہ 2/3 جو ہے وہ ان کو فرضاً ملے گا اور باقی کیا ہے ان کو رداً مل جائے گا۔ اچھا، تو امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یعطی الاخ للام السدس، اخ للام کو کتنا دے دیں؟ سدس، 6 حصہ دے دیں۔ وہ یعطی الجد الباقی، اور باقی جو بچے گا وہ جد کا ہو جائے گا۔ اچھا، آگے اس نے پھر سوال کیا کہ فإن كان الاخ لأب، اب اس نے جو ہے وہ اخ کو کیا کر دیا؟
چینج کر دیا تاکہ جو ہے وہ مثال کس کی بن جائے، مقاسمہ والی بن جائے. ٹھیک ہے. ہاں ابھی جب مقاسمہ والی مثال بنے گی تو اب ان دونوں نے آپس میں مقاسمہ کرنا ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ ذکر ہیں تو کیا کریں گے، برابر تقسیم کریں گے. قال المال بینہما سواء، پھر ہم نے کیا کہا کہ اب تو جو ہے وہ مال ان کے درمیان کیا ہو جائے گا، برابر تقسیم ہو جائے گا. اچھا جی 10 نمبر روایت بکیر کے سوال ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ اذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف المیراث بالآیت کما تأخذ الابنۃ لو کانت. اچھا یہ سوال نہیں ہے، وہ روایت کو نقل کر رہے ہیں، یعنی امام علیہ السلام کیا قوانین بیان فرما رہے ہیں. تو امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اذا مات الرجل، کہ جب ایک بندہ فوت ہو جائے، ولو اخت اور اس کی کیا ہو، ایک بہن ہو، تو تاخذ نصف المیراث بالآیت، تو وہ آدھی میراث جو ہے وہ فرضاً لے لے گی آیت کی وجہ سے، قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے. من الاب مراد اب والی آیت تھی نا، نصف تھی نا، فالہ نصف ہو. ٹھیک ہے. کما تاخذ الابنۃ لو کانت، جیسا کہ بیٹی لیتی تھی، اکیلی بیٹی ہوتی تھی، لو کانت یعنی اگر وہ اکیلی بیٹی ہوتی تو وہ کتنا لیتی، وہ بھی نصف لیتی نا. والنصف الباقی یرد علیہا، اور جو باقی نصف بچے گا وہ بھی ان کے اوپر کیا ہو جائے گا، رد ہو جائے گا. بالرحم، یہ رد کیوں ہوتا ہے، بالرحم رحم کے سبب سے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ کچھ جو رحم والے ہوتے ہیں وہ اولا ہوتے ہیں دوسروں کی نسبت سے، اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ الاقرب یمنع الابد کہتے ہیں. تو جب یہ رحم والا یہ قریبی موجود ہے تو آگے حصہ شفٹ نہیں ہوگا، جو اہل سنت کے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں، آگے شفٹ کرنے کو تعصیب کے قائل ہوتے ہیں، ہم تعصیب کے قائل نہیں ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اذا لم یکن للمیت وارث اقرب منها، یعنی رد کب ہوگا کہ جب میت کے لیے ان سے اقرب قریبی ترین کوئی اور وارث نہ ہو. اچھا فإن كان موضع الاخت اخ، اور اگر جو ہے وہ بہن کی جگہ پہ کیا ہوا، بھائی ہوا، تو اخذ المیراث کلہ بالآیت، تو یہ پھر آیت کے سبب سے ساری کی ساری میراث لے لے گا. آیت میں وہ کیا جملہ تھا، لقول اللہ، وہ آگے میں ہم بیان فرما رہے ہیں، لقول اللہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، یہ جو ہے وہ آیت تھا. آگے پھر کیا ہے کہ وَإِن كَانَ أُخْتَيْنِ، اگر وہ دو بہنیں ہوئیں تو أَخَذَتَا ثُلُثَيْنِ بِالْآیَةِ، وہ ثلثین آیت کے ذریعے سے لے لیں گی، وَثُلُثُ الْبَاقِي بِالرَّحْمِ، اور باقی ثلث رد ہو جائے گا رحم کی وجہ سے. اچھا اگلا فرض کہ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر وہ اخوہ ہوئے، رجالا ونساء، یعنی مکس اپ ہے نا، بہن بھائی سارے کے سارے پدری ہیں، سگے بہن بھائی مکس اپ ہو گئے، تو یہاں پہ بھی کوئی فرض نہیں ہوتا، مخلوط ہو گئے نا. تو یہاں پہ کیا قانون چل جائے گا، فَلِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَذَلِكَ كُلُّهُ، اور یہ جو سارے کے سارے بھی بھائیوں کی میراث امام بیان فرما رہے ہیں. امام نے کہا کہ یہ تب ہے کہ اذا لم يكن للمیت ولد وابوان او زوجہ، کہ جب میت کے کیا ہے، بیٹا نہ ہو، ابوان والدین نہ ہو، یا جو ہے وہ زوجہ بھی نہ ہو. اگر زوجہ ہوئی تو پھر اس کا حصہ بھی نکالنا پڑے گا. طبقہ اولا میں ہاں ہاں یہ قید ہے رد کے لیے، نہیں یہ سب کے لیے قید بنائیں گے، احسن سب کے لیے قید بنائیں گے. یعنی بہن کو جو دے دیتے ہیں پھر رد اس کے اوپر کر دیتے ہیں، یہ تب ہوتا ہے کہ جب ان سے اقرب کوئی اور نہ ہو. اگر رد کے لیے قید بنائے تو پھر ہاں پھر رد کے لیے تو ہم کہیں کوئی فرد بنتا نہیں ہے نا دوسرا. اچھا جی 11 نمبر روایت میں آ جائے. محمد بن مسلم کیا کہتے ہیں کہ نشر ابو جعفر صحیفتاً، یہ وہی صحیفہ ہے ٹھیک ہے جس کا ذکر ہوا تھا پچھلی دفعہ کہ رسول خدا نے املا فرمایا تھا اور مولوی علیہ السلام نے لکھا تھا صحیفۃ الفرائض. ٹھیک کہ امام باقر علیہ السلام نے جو ہے وہ صحیفہ کھولا محمد بن مسلم کے سامنے، فاول ما تلقان فیہا، تو محمد بن مسلم کہتا ہے کہ سب سے پہلی جو عبارت میں نے وہاں سے لی ٹھیک ہے، وہ کیا عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ابن اخن و جد المال بینہما نصفان، یہ قانون لکھا ہوا تھا. ابن اخن یعنی اولاد الاخوہ کی باری آ گئی، اور جو جد ان کے درمیان مال کیا ہوتا ہے، نصفان ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مقاسمہ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ الجد کل اخ ہے، تو جیسے وہ کل اخ ہے تو اخ میں کیا ہو جاتا ہے، ابن اخ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو جیسے آپ کیا کہیں گے کہ ہاں
माने भी नहीं बने। अब माने भी नहीं बनेंगे, ये आपस में क्या बराबर बराबर लेंगे, इब्न अख का कोई अपना अलग हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, फ़कुल तो जोल तो फ़िदा का, तो मोहम्मद बिन मुस्लिम ने जब ये इबारत देखी सहीफ़ा में तो इमाम से क्या कहता है कि मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, इन्नल क़ुज़ात अंदना, जो हमारे काजी हैं हमारे पास, ला यक़ज़ून ल इब्न अल अख मअल जद बिशैइन, वो इब्न अख अगर जद के साथ है तो उसके लिए कोई भी हिस्सा नहीं देते उसको। आप तो कह रहे हैं आधा देना है ना, तो कुछ भी नहीं देते। तो इमाम ने क्या फरमाया कि इन्ना हाज़ल किताब बिख़त्त अली व इमलाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि काजियों का क्या कहना है, ये जब किताब आ गई मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़त से लिखी हुई और रसूल की इमला की, तो फिर काजियों की क्या हैसियत रह जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अगली जो रवायत है वो इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से, क़ाला हद्दसनी जाबिरुन अन रसूलिल्लाह, कि जाबिर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। वलम यकज़िब जाबिर, और जाबिर कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ये वो जाबिर के फ़ज़ाइल में से है ना। अच्छा, क्या रवायत की है कि अन्ना इब्न अल अख युक़ासिमु अल जद्दा, ये वो पहली रवायत की तशरीह हो गई कि इब्न अख भी क्या करता है, जद के साथ मुकासमा करता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जैसे जद अख के साथ मुकासमा करता है, भाई के साथ मुकासमा करता है, ऐसी जो है वो इब्न अख के साथ भी क्या होता है, मुकासमा होता है। अच्छा जी, अगली रवायत ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, काला फ़ी बनाते अखिन व जद्दिन। ठीक है, सूरत हाल क्या बन गई, फ़ी बनाते उख्तिन व जद्दिन। हाँ, अब इसको जो है वो देखते हैं कैसे बनता है। बनाते उख्त, उख्त जब मुतलकन कहा जाए तो वही सगी होती है, और उधर से क्या है जी, जद है। मुकासमा बनेगा क्योंकि फ़र्ज क्या है कि ये भी आबू वाली है और ये भी क्या आबू वाली है, मुकासमा हो जाएगा। मुकासमे में क्या है, जद को कितना मिलेगा, डबल मिलेगा ना इनसे, एक तरफ 22 शुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी डबल जब मिलना है तो हम क्या कहेंगे, जद को क्या दे देंगे 2/3 और बनात को क्या दे देंगे 1/3, क्यों हो जाएगा। काला ले बनातिल उख्त असुलुस व मा बाकिया फलिल जद, कि बनातिल उख्त को सुलुस मिलता है और जो बाकी रह जाता है वो जद का होता है। ज्यादा क्यों तो इसको बना तो ज्यादा ही क्यों ना हम बना, ज्यादा में तो फिर मुश्किल ही हो जाती। अच्छा, कल इस पे तो झगड़ा हुआ था ना मेरा भाई का, ये को ज्यादा हो फिर भी वो अपनी माँ वाली मिरास पाएंगे। हाँ, यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें सवाल ये देखें, ये बड़ी दकीक इबारत है। आप यहाँ पे क्या कहें कि भाई बनात तो जो है वो ज्यादा है ना, 3 कम से कम होंगी। ठीक है, तो इधर से जो है वो 3 लड़कियां हों और एक क्या हो, जद लड़का आ गया ना, तो माल के कितने हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे ना, इसको डबल कर देना है ना। अब माल के 5 हिस्से होंगे, 5 में से 3 इधर आएंगे ना और 2 इधर आएंगे, यानी जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माल के जो है वो 3 हिस्से कर रहे हैं और 3 में से 2 उधर चले गए और 1 इधर आ गया, और 1 को हम क्या कहेंगे, ये जी आपस में बराबर तकसीम करें, ये तो थोड़ा हो गया ना, नुकसान हो गया। ठीक है, अगर लिज़कर है जो वाहिद है उसका हिस्सा मारेंगे। हाँ, लिज़कर मिस्लु हज़्रुल उन्सयैन का कानून कैसे चला, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह बनात की तरफ नहीं है, उख्त की तरफ है। क्यों, ये वो कायदा जो फुक़हा ने लिखा इन्हीं रवायात के ज़रिए से कि बनात उख्त औलाद उख्त का अपना कोई हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो यारिसु मन यतक़र्रबु भी, यारिसु नसीबा मन यतक़र्रबु भी, वो उन्हीं के हिस्सा लेते हैं जिसके से करीब होते हैं। तो यहाँ पे उख्त कितनी है, 1 है 2 है, 1 है, गोया कि 1 लड़की हो गई और 1 लड़का हो गया। जब इस तरीके की सूरत हाल हो फिर तो लड़के को आप डबल कर लें ना, 2 कर लें और इधर कहती लड़के को आप 2 देंगे और उधर क्या उसको 1 दे देंगे लड़की, तो वो हिसाब वही आ जाएगा 1/3 और 2/3 का हिसाब निकल आएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये आप रिवायत पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ले बनातुल उख्त को इमाम ने क्या सुलुस दे दिया, 1/3 सब में बराबर तकसीम करें। आप कहेंगे वो तो ज्यादा है भाई, ज्यादा है, फिर भी क्योंकि उसकी जो है वो माँ को देखना है हमने, उनको खुद क्या नहीं देखना। ठीक है, अच्छा आगे फिर इमाम ने इसकी तशरीफ फरमाई
کہ اخت کو جو ہے وہ تیسرا سے دے رہے ہیں اور باقی جد کو کیوں دے رہے ہیں کہ فَأَقَامَ بَنَاتَ الْأُخْتِ مقام الأخت، یعنی یہ راوی کے جملے ہو جائیں گے نا. ہاں فَأَقَامَ، امام علیہ السلام خود تو نہیں کہیں گے نا، کہ اگر خود کہتے تو کہتے میں نے قائم کیا. راوی کے جملے ہو جائیں گے کہ امام نے یہاں پہ بنات اخت کو کس کی جگہ پہ رکھا؟ ہاں مقام اخت کی جگہ پہ رکھا. اور وجعل الجد بمنزلۃ الاخ، اور جد کو کس کی جگہ پہ رکھ دیا؟ اخ کی جگہ پہ، یعنی الجد کا الاخ بنا دیا اور بنات الاخت کو کیا بنا دیا؟ فقط ایک اخت بنا دیا. تو یہ راوی نے ہے وہ اس طرح کی تشریح سمجھے نا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اس کا حل نہیں نکلتا. ٹھیک ہو گئی جی. اچھا جی اگلی روایت میں آ جائیں. محمد بن مسلم کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ہاں یوں راوت بن فی ابن اخت لاب و ابن اخت لام، دو ہیں ہمارے پاس. ہاں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. بہنوں کے ہیں، ٹھیک ہے، بہنوں کے بیٹے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ بانجے کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ابن اخت جو ہے وہ ام والا تھا، ایسی ہے نا، ابن اخت ہاں ام، اور ابن اخت کیا ہے؟ ابن والا تھا. ٹھیک ہے، میں نے روایت کے الٹ لکھ دیا ترتیب. دو اس کے بانجے، ایک بانجا اس کی اس بہن کی اولاد ہے کہ جو اس کی ماں کی طرف سے ہے، مادری بہن کا، اور ایک کیا ہے جو اب ہے وہ یعنی کیا پدری کہتے ہیں، پدری بہن کا. اب یہاں پہ دو بیٹے ہو گئے نا، ٹھیک ہے، دو بیٹے آ گئے آپ کو گویا کہ ابن ابن، دو بیٹے، دو لڑکے آ گئے. دو لڑکوں مال کیسے تقسیم کریں گے؟ ہاں ہاں اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ ابن کو چھوڑ دیں بھئی، آپ ابن کا اپنا کوئی حساب نہیں ہوتا، ان کے جو والدہ ہیں نا ان کے حساب کریں گے. وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہن ماں کی طرف سے ہے اور ایک کیا پدری ہے، تو ماں کی طرف والے سے کتنا ہوتا ہے؟ 1/6، اور باپ کی طرف والے کا کتنا ہوتا ہے؟ 1/2 ہوتا ہے. اور رد بھی کیا ہوتا ہے؟ 1/2 بھی ہوگا اور پلس کیا ہوگا؟ رد بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ٹوٹل مال کے کتنے حصے ہوں گے؟ 2 اور 6 میں سے 6 حصے ہو جائیں گے. 6 میں سے ایک جو ہے وہ اس کو مل جائے گا، ایک بیٹے کو، اور اس میں سے 3 ان کو فردن مل جائیں گے اور 2 کیا مل جائیں گے؟ ردن، یعنی ٹوٹل کیا 5 ان کو مل جائیں گے. ایک بیٹے کو جو ہے وہ 6 لاکھ میں سے 5 مل گیا اور دوسرے بیٹے کو کیا ہے فقط 1 لاکھ ملا. ٹھیک ہے. قال لابن الاخت للام السدس، امام نے کیا فرمایا کہ جو ماں کی طرف والے کا بیٹا ہے نا ابن اخت للام، اس کو کیا دے دیں؟ سدس دے دیں، 1 لاکھ دے دیں. ولابن الاخت للاب، اور جو اخت للاب کا بیٹا ہے اسے کیا دیتے ہیں؟ باقی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی فرضاً اور ردن سارا آ جائے گا. ٹھیک ہو گئی. اچھا 15 نمبر روایت میں آ جائیں. یہ امام زین العابدین علیہ السلام بلکہ محمد بن علی بن حسین یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعیان و بنی الام احق بالمیراث من بنی اللات. ٹھیک ہے، بنی ام والے جو اعیان ہوتے ہیں نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں بنی اللات والوں سے. ٹھیک ہے، یہ حدیث پڑھی بھی تھی بلکہ گزشتہ درس میں. ٹھیک ہے، بنی اللات کیسے کہتے ہیں بھئی؟ بنی اللات، اللاتی یا اخواتی اور اللاتی ہم نے پڑھی تھی نا اصطلاح. ہاں اللاتی کیسے کہتے ہیں؟ اللاتی کہ جن کا باپ کیا ہو؟ ایک ہو، ماں کیا ہو مختلف ہو جائے. اس سے ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ ستیلا. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک نام کیا رکھ لیں؟ من الام رکھ لیں، نہیں من الاب، باپ ایک ہونا ہے، اس کا نام کیا رکھ لیں؟ باپ رکھ لیں، من الاب. یہ جو ہے نا ان کے اوپر کون اولویت رکھتے ہیں؟ مادری، جس کو امام نے کیا نام دیا؟ بنی ام کا. کہ جو بنی ام ہے، جو مادری اولاد ہے، وہ یہ جو من الاب ہوتے ہیں نا اللہ ان کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ ترجیح رکھتے ہیں. کب یہ ترجیح رکھیں گے؟ جب صورتحال کیا ہو؟ سارے کٹھے آ جائیں، یعنی ادھر ابوین بھی ہو، ادھر جو ہے وہ من ابن بھی ہو، اور کیا ہو؟ من امن بھی ہو. اب ابوین کے ساتھ کون لے گا؟ فقط یہ من امن والا لے گا. اس کو آپ ترجیح دے دیں گے اور اس کو کیا میراث نہیں دے دیں گے. ٹھیک ہے، ہاں ادھر وضاحت ہے نہیں،
لیکن پوری صورت حال یوں بنے گی کہ ایک بندے کو جو ہے وہ ساری آپ بھائی بہن بنا لیں ہر کیٹیگری کے، من الابوین والے بھی، من الاب والے بھی، من الام والے بھی، اس میں پھر کون اولا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ہم اس میں کیا کہیں گے کہ من الابوین کو ملنا تو ہے ہی صحیح، جو من ام والے ہیں نا وہ اولا ہو جائیں گے اعلیٰ اب والوں کے اوپر۔ یہ ہمارے یہاں ضرورت ہے اور فرسٹ کے لیے وہ اب والے کو ترجیح دیتے ہیں پہلے اب والے ہیں۔ در ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے کون سا دیکھا ہے میراثیں تقسیم ہوتے، ٹھیک ہے، وہ آپ والی بات وہی ہو جائے گی جو راوی کہہ رہا تھا کہ قاضی تو ایسا نہیں کرتے ہمارے، ٹھیک ہے۔ اچھا